اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے اور قرآن میں غور و فکر کرے خدا کی رضایت کے لیے، خدا کے خاطر، تو اس کو قرار دیا جائے گا جیسے انبیاء، مرسلین اور ملائکہ جیسا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کی رضا کے لیے قرآن پڑھے اور اس میں غور و فکر و تدبر کرے تو اس کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے انبیاء، ملائکہ اور مرسلین کی طریقے سے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ نماز ہدیہ والدین اور نماز مغفرت والدین ایک ہیں، اس کے 3 نام ہیں: نماز ہدیہ والدین، نماز مغفرت والدین، نماز بر والدین۔ اور یہ 2 رکعت نماز ہے، اس کو پڑھا جائے گا پہلی رکعت میں الحمدللہ یعنی سورہ حمد، اور 10 مرتبہ پڑھا جائے گا اس کو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ پڑھا جائے گا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور سلام پڑھ کر نماز تمام کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھا جائے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس نماز کی نیت 3 طریقے سے ہوگی، 3 طرح سے ہوگی۔ نماز ہدیہ والدین بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز مغفرت والدین قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز بر والدین قربتاً اللہ۔ تو یہ نماز اس طریقے سے 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ آج گفتگو ہے ہماری سورہ 3 میں، سورہ 3 اور زیتون میں، جس میں پروردگار عالم انسان کی خلقت کے بارے میں بیان کرے گا، لوگوں نے روز جزا کا انکار کیوں کیا، اور اس سورے کو اگر کوئی واجب اور نافلہ نماز میں پڑھے گا تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جنت میں عطا کیا جائے گا، جو وہ چاہے گا وہ عطا کیا جائے گا کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ یعنی جو اس سورہ 3 کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو جنت میں جس پہ وہ راضی ہوگا وہ چیز عنایت فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سنین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذب بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے۔
سورہ قدر کے بارے میں بھی گفتگو ہے کہ قدر کیا ہے، 1000 راتوں سے مراد کیا ہے، 1000 مہینوں سے مراد کیا ہے، یہ مبارک رات کیا ہے، روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، طلوع فجر تک کی سلامتی ہے، اور اس کو پڑھنے والے کا ثواب کیا ہے۔ جو اس کو بلند آواز سے جہری پڑھے گا تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں اپنی تلوار کو لیے کھڑا ہے۔ جو اس کو آہستہ مخفی طور سے پڑھے گا وہ ایسے ہے کہ جو خدا کی راہ میں خون میں لت پت ہے۔ اور جو شخص اس سورے کو 10 مرتبہ پڑھے گا گویا اس کے 1000 گناہ بخش دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس سورہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور سورہ قدر کی جو زیادہ تلاوت کرے گا تو اس کی مثال ایسے ہی رہے گی کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں خون میں لت پت ہے، خون میں غلطہ ہے۔ دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں کو بہت طویل عمریں دی جاتی تھی، طویل عمر ان کو دی جاتی تھی، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال، لیکن ہم کو بہت چھوٹی عمر دی جاتی ہے۔ یہ اسی لیے ہم کو چھوٹی عمر دی گئی ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ سورہ قدر ہے، لہذا ہم شب قدر کے اہتمام میں بھی موجود رہیں، اور اس سورہ کی تلاوت کے لیے بھی۔ شب قدر ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کی سعادتوں کو نہ چھوڑیں۔ 3 شب جو ہیں شب قدر کی، شب 19 شب 31 شب 23، ہم کو چاہیے ہم بیدار رہیں اور اس سورہ کی تلاوت ہم زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔ اور آج جو گفتگو ہوگی وہ سورہ بینہ میں بھی ہوگی کہ بینہ سے کیا مراد ہے، بینہ کے آنے کے بعد اختلاف کیوں ہے، خیر البریہ کس کو کہا جاتا ہے، اور اس سورے کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس سورے کو پڑھے گا خدا اس کو مومن اٹھائے گا اور اس کا حساب آسانی سے وہ کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی یاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے ہیں مگر اس وقت
جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کرے اور اس عبادت کو اس کے لیے خالص رکھے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور دیگر مشرکین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ اس سورہ میں جو خیر البریہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور انہیں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔